السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ محترم سامعین کرام، آیت الکرسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کریمہ، اس سے عظیم، اس سے افضل کوئی آیت کریمہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اتنی عظیم اور سب سے افضل ترین اس لیے ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ مکمل 10 جملے ہیں، 10 سینٹنسز ہیں، جس میں سے 5 سینٹنسز کے بارے میں اس کی تفسیر ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کر دیا اور بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اور کھلے انداز میں بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے چاہے جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہو، چاہے وہ مٹی اور پتھر کا بت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قبر میں لیٹا ہوا مزار کا بابا ہی کیوں نہ ہو، چاہے مٹی اور پتھر کہ کچھ چیزوں کو بنا کر کے اس کو اپنا معبود ہی کیوں نہ بنا لیا جائے، چاہے سورج چاند ستارے ہی کیوں نہ ہو، چاہے درخت پودے وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، جن چیزوں کو بھی یا جن مخلوقات میں سے جن کو بھی اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنایا جاتا ہے، جس طرح سے بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، باطل ہے۔ عبادت کے لائق برحق اور سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہی حی ہے، یعنی زندہ ہے، کبھی بھی نہیں مرے گا۔ قیوم، پورے کائنات کو وہ سنبھالے ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پورے کائنات کو، پوری مخلوقات کو سنبھالنے میں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں، ان کی تمام کاموں کی نگرانی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا بھی نہیں ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، پورا زمین و آسمان ہے، پوری کائنات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پہنچا ہی ہوا کیوں نہ ہو۔ ہم نے کل مثال کے طور پر آپ کو بتلایا تھا کہ دنیا میں لوگوں نے اپنی اپنی شخصیت جن لوگوں کو بنایا ہے، کسی امام کو اپنی شخصیت بنا لیا، کسی پیر کو اپنی شخصیت بنا لیا، کسی عالم کو اپنی شخصیت بنایا اور اس کو فالو کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں چونکہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات دلا دیں گے۔ تو جان لینا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کے قریب اور مقرب نہیں ہے۔ نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی بھی رتبہ نہیں رکھتا ہے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے جائیں گے تو ڈائریکٹ جا کر کے سفارش کرنے نہیں چلے جائیں گے کہ ہم آپ کے محبوب ہیں، آپ نے مجھ کو بڑا پیارا بنایا ہے، چلیے ہمارے امت کی سفارش کیجیے، نہیں، بلکہ جا کر کے عرش کے پائے کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ چاہے گا سجدہ کرائے گا، اس کے بعد کہے گا سر اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، جو سفارش کرنا ہے سفارش کیجیے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت ہے، تو ان کے بعد کے جو یہ پیر ہیں، یہ امام ہیں، یہ کس کھیت کے مولی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ تو اللہ نے اس لیے کہا کہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی سفارش کر سکے، یہ اللہ کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم
ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ چھٹا جملہ ہے، چھٹا سینٹنس ہے یہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ گزر رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ گزر چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ جو چھٹا جملہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تمام چیزوں کو، جو ابھی پریزنٹ میں چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو گزر چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے علم کے اندر میں رکھے ہوا ہے، اور جو آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چیز جانتا ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو گزر چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چل رہا ہے اس کو بھی جان رہا ہے، اور جو آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو سورہ مریم کے اندر، سورہ مریم آیت نمبر 64 میں بیان فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام کے آمد کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہمیشہ آیا کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، یعنی جبریل امین کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے رب کے اجازت کے بغیر اتر بھی نہیں سکتے، آپ کا رب اجازت دیتا ہے تب ہم نازل ہوتے ہیں۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا، جو ابھی پریزنٹ میں چل رہا ہے اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لہ ما بین ایدینا جو پریزنٹ میں ہے، وما خلفنا لہ ما بین ایدینا جو آنے والا ہے، وما خلفنا اور جو گزر چکا ہے، وما بین ذلک اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی جو کچھ گزر چکا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جان رہا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو مکمل کہا، کیا کہا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے الا بما شاء، ہاں جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بتاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی ہو، انکلوڈنگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں، اللہ نے فرمایا ولا یحیطون، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں بشیء من علمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی، کسی بھی چیز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں الا بما شاء، ہاں اللہ اگر چاہے تو جتنا بتا دے۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیامت کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا نا، ان کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے ان کو بتایا، اللہ نے ان کو بتایا، پتہ نہیں تھا۔ ابھی دیکھیے ایک حدیث میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرہ بن کعب تھے، تو کہا کہ فتنے کی بات کی، کہا کہ فتنہ بہت نزدیک ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ چادر میں لپٹا ہوا نکل رہا تھا، تو کہا کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے نا فتنے کے ٹائم میں بالکل حق پر ہوگا۔ مرہ بن کعب فوراً اٹھے، جا کر کے دیکھا تو کہا کہ عثمان بن عفان ہے، چہرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، کہا کہ یہ، کہا کہ ہاں یہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ تو یہ جو غیب کا علم ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو چاہے تو غیب کے بارے میں کچھ بتا دے تو وہ بتا سکتا ہے، اور وہ سبھی کو نہیں۔ اب یہ مت سمجھ لیا کہ سبھی کو نہیں، نبیوں تک یہ معاملہ ہے بس، نبی کے بعد اس معاملے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے تھے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ کرنا چاہے تو بالکل نہیں کر سکتے ہیں الا بما شاء، ہاں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی وہ علم دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے۔ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں،
یہ عقیدہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ نہیں، کئی مقام پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو بنایا اور عرش پہ جا کے مستوی ہو گیا۔ ابھی دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہے، اپنے ٹھیٹھ بھاشا میں لے لیجئے، مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی بھی، اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اوپر والے سے ڈرو، بولتے ہیں نا اوپر والے سے ڈرو۔ کیوں کہتے ہیں اوپر والے سے ڈرو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے شعور میں یہ بات رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے۔ تو اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ عرش کے اوپر جو اللہ کی کرسی ہے نا، عرش کے اوپر ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر جو اللہ کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمین تمام کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے۔ یعنی یہ ساتوں آسمان جو ہے اور یہ ساتوں جو زمین ہے یہ اللہ کی کرسی کے احاطے میں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں بیان کیا ہے کہ امام وقی نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ کرسی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں قدم کے رکھنے کی جگہ ہے کرسی، اور عرش یہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ضحاک سے روایت کیا، بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ضحاک سے روایت کیا، اور امام ضحاک نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہ جو ساتوں آسمان ہے اس کو الگ الگ کر کے پھیلا دیا جائے۔ فار ایگزامپل، ابھی ہمارے گھر میں روٹی پکتی ہے نا، ایک روٹی آیا، پھر اس کے اوپر سے دوسرا روٹی، پھر تیسری روٹی، ایک روٹی پہ ایک روٹی ہے، لیکن اگر سارے روٹیوں کو الگ الگ کر کے رکھیں گے تو جگہ لیتا ہے۔ ویسے ہی فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ ساتوں آسمانوں کو اگر ایک بار پھیلا دیا جائے، ساتوں زمینوں کو پھیلا دیا جائے، اس کی پوری دوری کو لے لیجئے، اور اللہ کی کرسی کو اگر اس کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو اللہ کے کرسی کے سامنے یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، انگوٹھی ہوتی ہے نا، انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی چھوٹی سی جو انسان کی انگلی میں جاتی ہے، وہ انگوٹھی دکھے گا بس۔ اللہ کی کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان کو ساتوں زمین کو اگر پھیلا دیا جائے تو اللہ کی کرسی کے مقابلے میں وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے پھیلاؤ کا جو ورت ہے، جو اس کی چوڑائی لمبائی ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جیسے ایک بڑا میدان ہے، اور بڑے میدان میں جو چھوٹی سی انگوٹھی ہوتی ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی رہے گا۔ تو آپ سوچ سکتے کہ اللہ کی کرسی کی وسعت جب اتنی بڑی ہے تو اللہ کا عرش کیسا ہوگا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ اللہ کی طاقت و قوت کے سامنے کسی کا پاور چلنے والا نہیں ہے۔ پھسپھوسا کا پاور دنیا میں کسی کو مل جاتا تو سمجھتا کیا ہم بڑے پاور والے، کچھ نہیں ہے۔ اس کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان ساتوں زمین کچھ بھی نہیں ہے، جس پر اس کے قدم رہتے ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ اس کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس پر وہ مستوی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان دونوں کو، آسمانوں اور زمین دونوں کو اپنی وسعت میں لیے ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، یہ آسمان و زمین، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے، کچھ بھی دشوار نہیں ہے، اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ ابھی ایک قیدی کو اگر رکھ دیا جائے اور اس کی نگرانی کے لیے رکھا جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، دن رات لگا رہتا ہے، شفٹنگ میں آدمی بدلتے رہتے ہیں
کسی سرحد کی حفاظت ہوتی ہے؟ فوج کو شفٹنگ میں ڈالا جاتا ہے، ڈے میں یہ فوج رہے گا، نائٹ میں یہ فوج رہے گا، اتنے سے اتنے دیر تک اس کی ڈیوٹی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی حفاظت کرنے میں، اس کی نگرانی کرنے میں اللہ کو کچھ بھی دشواری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، وہ اکتاتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہے، اس کو مشقت نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر ہر وقت نگاہ بنائے ہوا ہے، ہر چیز کے اوپر ہر وقت نگاہ بنائے ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں، اللہ کی جانکاری کے بارے میں، اللہ کی نگرانی کے بارے میں کہ سخت سیاہ کالی رات ہو اور سخت سیاہ کالی رات میں سیاہ پتھر ہو، سیاہ پتھر کے اوپر بالکل کالی چونٹی جو رینگتی ہے، اس کے رینگنے کی دھمک کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دشواری نہیں، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کی اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے آخر میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ، بلند وہ ہے، دوسرا کوئی بھی بلند نہیں ہے، بلند وہ ہے، دوسرا کوئی بھی بلند نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو بلندی ملی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، اگر کسی کو دنیا میں بلندی ملی تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، بلند وہ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اصل میں وہ بلند ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور عظیم بھی وہی ہے، دوسرا کوئی بھی عظیم نہیں ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت الکرسی ہے جس کے تعلق سے مختصر سی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا سچا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بنائے، توحید پرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو چن لے، شرک و بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔